کفار کا یہ اعتراض کہ قیامت کب آئے گی، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، مجھے تو اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی حاصل نہیں، کجا یہ کہ میں تمہارے مطالبے پہ تم پہ عذاب لے آؤں یا تمہارا کچھ بگاڑ دوں یا تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچاؤں، میرے اپنے اختیار میں بھی یہ چیز نہیں کہ میں اپنے آپ کو خود نفع پہنچا سکوں یا کسی نقصان سے بچا سکوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کا لانا میرے بس میں نہیں، قیامت کا علم اور قیامت کا لانا یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اللہ جب چاہے گا وہ لے آئے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اور ہر قوم کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، جب وہ اجل آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی وقت پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ ایک گھڑی بھر پہلے یہ واقعہ ہو جائے یا اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ گھڑی بھر بعد میں ہو تو فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکے گا، عین وقت پہ جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس وقت پہ اللہ تعالیٰ آگے پکڑ لیتا ہے۔ اب آگے اسی جواب کا تسلسل ہے، اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، استفہام کا ہے، سوال کا ہے، رائتا، رائت کا معنی تو دیکھتا ہے، دیکھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ سوچنا، غور کرنا۔ ارائیتم، کیا تم نے کبھی اس بات پہ بھی سوچا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ارائیتم، کیا تم نے کبھی اس بات پہ سوچا، ان اتاکم عذابہ، ان اگر عطا وہ لے آئے، کم تمہارے اوپر، عذابہ یا ان عطا اگر آئے تمہارے اوپر، عذابہ اس کا عذاب، اگر آئے تمہارے اوپر اس کا عذاب، بیاتن او نہارن، بیاتن کا معنی رات کے وقت، بات آ کا معنی اس نے رات گزاری، بات آ، بیاتن کیا ہے؟ مصدر ہے، بیاتن او نہارن، اس کا عذاب تم پہ آ جائے رات کے وقت سوتے میں، او نہارن یا دن کے وقت جب تم اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہو۔ آگے درمیان سے یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیا ہے جسے ہم مضمون کے سیاق و سباق سے خود سمجھ سکتے ہیں۔ جو دلیل اللہ نے دی ہے وہ یہاں پہ اللہ نے چھوڑ دی ہے، قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے غور کیا اس کا عذاب رات کے وقت تم پہ آ جائے یا دن کے وقت، کیا تم اسے ٹال سکتے ہو؟ یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن سیاق و سباق سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کیا ہونا چاہیے۔ یہاں سے حذف ہے یہ کہ ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اللہ کا عذاب تم پہ دن کو آئے یا رات کو، تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا، ما الگ بھی استعمال ہوتا ہے، ماذا اکٹھا بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی اس کا تقریباً ایک ہی ہے، ماذا، کیا بات یا کون سی وجہ، یستعجلو، عجلت سے کام لیتے ہیں یا جلدی ہے، ماذا یستعجلو، کس بات کی جلدی ہے، منہ المجرمون، اس سے مجرموں کو،
یعنی یہ جو عذاب کی بات کرتے ہیں کہ اگر تم نبی ہو اور تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، قیامت کو نہیں مانیں گے تو اللہ ہم پہ عذاب بھیج دے گا. تو کافروں کا کہنا یہ تھا کہ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائے، قیامت کو بھی نہیں مانتے، اب ہم پہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ ہم پہ عذاب آنا چاہیے. اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ عذاب کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. اللہ اتنا جلد باز نہیں کہ ایک آدمی نے ادھر گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی ٹانگیں توڑ دی، ایک آدمی نے شراب پی تو اللہ نے فوراً اس کا گلا گھونٹ لیا، ایک آدمی نے قتل کیا تو فوراً اللہ نے اس کو وہیں پہ عذاب کا کوڑا برسا دیا اس پہ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. میں ظالموں کو، مجرموں کو اور گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل اس لیے دیتا ہوں کہ شاید یہ توبہ استغفار کر لیں، جہنم سے بچ جائیں لوگ. اس مقرر وقت سے پہلے میں عذاب نہیں بھیجتا، لیکن میرے اختیار کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی آدمی نہ آگے کر سکتا ہے اس وقت کو، نہ پیچھے کر سکتا ہے. ایک جواب تو یہ دیا. دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو یا دن کو عذاب لے ہی آئے تو کیا تم میں یہ طاقت ہے کہ اس کے عذاب سے بچ سکو؟ اور اگر تم میں یہ طاقت نہیں تو پھر ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرموں کو اتنی جلدی مچانے کی کیا پڑی ہے؟ مجرم لوگ جس بات کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہیں اس میں کیا فائدہ مجرموں کا؟ یعنی مجرم لوگ جو ہیں انہیں اس بات میں جلدی نہیں مچانی چاہیے، عجلت سے یا جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس مہلت کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری کوتاہیوں اور ہماری لغزشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما رہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. آگے پھر اسی بات کا تسلسل ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، سوالیہ آیا تھا یہ بھی، استفہام کا ہے. ثم پھر، ثم کیا پھر، اذا جب، ما وقع وہ چیز واقع ہو گئی، وہ چیز واقع ہوگی، کون سی چیز؟ عذاب. یعنی جب وہ چیز واقع ہو گئی، جب وہ عذاب آ گیا. آمنتم بہی، آمنتم کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے اور سیغہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے. آمنتم بہی، کیا پھر تم اس پہ ایمان لے آؤ گے؟ یعنی وہ عذاب جب تم پہ واقع ہو گیا، جب وہ عذاب تم پہ آ ہی گیا تو کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کیا اس وقت اس کو مانو گے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو ماننے کا، اللہ کے عذاب پہ ایمان لانے کا وقت جو ہے وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ہے. جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر مانو نہ مانو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اللہ کی پکڑ جب آ گئی، جب اللہ کی اجل آ گئی تو اللہ نے فرما دیا کہ جب اجل آ جائے گی پھر میں نہیں چھوڑوں گا، پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ جب وہ عذاب واقع ہو گیا، آمنتم بہی، کیا پھر اس پہ عذاب پہ ایمان لاؤ گے؟ اس وقت تو عذاب پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ وہ تو ایک ہی بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور کون ایسا احمق اور بیوقوف ہے کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بات ہو جائے تو اسے نہ مانے؟ ایسا تو دنیا میں کوئی بھی پاگل انسان نہیں کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز آ جائے تو پھر نہ مانے. اصل فائدہ تو یہ ہے کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے اور نہ آتے ہوئے میں انہیں ایمان لے آؤں.
لیکن جب فرشتہ جان نکالنے کے لیے سامنے آ گیا اور آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہے فرشتہ جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ فرشتے آئیں گے اور تمہاری جان نکالیں گے، تو فرمایا کہ اس وقت تم کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی وہ ایمان فائدہ بخش اسی وقت تک ہے جب میں فرشتے کو دیکھتا نہیں۔ قبر میں پہنچ کے جب عذاب کا معاملہ اپنے ساتھ بیتنا شروع ہو گیا، اللہ اپنا دے عذاب سے، تو پھر اس عذاب پہ ایمان لانے کا فائدہ نہیں، فائدہ تو تب ہے جب تک وہ دیکھا نہیں، جب تک اسے معاملہ نہیں پڑا۔ اللہ کے ہاں ساری قدر و قیمت ایمان بالغیب کی ہے، دیکھ کے ایمان لانا نہیں۔ ایمان دراصل نام ہی ایمان بالغیب کا ہے، بغیر دیکھے محض اللہ اور اللہ کے رسول کے بتانے پہ انسان یقین کر لے کہ ہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے؟ الآن، اب ایمان لاتے ہو؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے یہ کہا جائے گا اس وقت، جس طرح فرعون کو کہا گیا تھا جب فرعون ڈوبنے لگا، جان نکلنے لگی، فرشتے سامنے آ گئے، تو اس وقت اس کی زبان سے کیا بات نکلی؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اس وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، حالانکہ اس وقت ایمان لانا نفع بخش نہیں ہے، اگر نفع بخش ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے۔ لیکن فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد اور جب جان کنی کا عالم آ جائے، وقت آ جائے، اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ الان، کہ فرعون اب تم لاتے ہو ایمان، اس سے پہلے پیغمبر تمہارے پاس گیا، اس نے اتنے معجزات تمہیں دکھائے، اتنی نشانیاں تمہیں دکھائیں، اتنی تمہیں نصیحت کی، واعظ کیا، اور اس کے بدلے میں اتنی تم نے قتل و غارت کی، لوگوں میں اتنا ظلم کیا، اس وقت تم ایمان نہیں لائے، اور جب ڈوبنے لگے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب کہتے ہو میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا اس سے الآن، کہ اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، وقد اور تحقیق کنتم تم تھے بہی ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر کس لیے؟ عذاب کے لیے، تستعجلون جلدی مچاتے، یعنی یہ تو وہی چیز ہے جس کے لیے تم بڑی جلدی مچا رہے تھے، اب اس کو بھگتو، اب تو بھگتنے کا وقت ہے، ایمان لانے کا وقت نہیں ہے۔ جس کو تم مسخر کے طور پہ، مزاق کے طور پہ بار بار مانگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ عذاب آتا کیوں نہیں، کہاں ہے وہ عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہی چیز ہے، وہی عذاب ہے جس کے لیے تمہیں بڑی جلدی پڑی تھی کہ وہ عذاب آتا کیوں نہیں، اب آ گیا تو اب بھگتو اسے، اب ایمان لانا یا نہ لانا تمہارے لیے برابر ہے، اب اس کا فائدہ نہیں ہے، اب تو عذاب ہی بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ یہاں اس آیت میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، جو سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمائی، قل ارائیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کبھی تم نے سوچا، یہی جو قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے فکر و غور کی اور تدبر کی۔ لوگوں کی اکثریت گمراہ کیوں ہے؟ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، معاملات پہ تدبر نہ کرنے کی وجہ سے، اس دنیا کی رنگینی میں جذب ہو جانے کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا، ورنہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان روزمرہ معمولات میں
پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن اچانک جب اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازے کھولتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ بھائی یہ بات تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے کبھی سنی نہیں، یہ فکرہ تو ایسے ہے یا یہ آیت تو ایسے ہے جیسے پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی، آج پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور و فکر کریں، اور اسی چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعوت دے رہے تھے، قل ارائیتم، کہ تم اس بات پہ ہر سوچتے کیوں نہیں کہ تم اللہ کو آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق، اپنا خالق سمجھتے ہو، اس کائنات کا مالک سمجھتے ہو، اسے رازق بھی تسلیم کرتے ہو، لیکن اس کے بعد تم یہ کیسے سمجھتے ہو کہ وہ عذاب نہیں لا سکتا، وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ تم سے حساب کتاب نہیں لے سکتا، آخر یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو کچھ آج ہمیں کہتا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کی اور تدبر کی بڑی ضرورت ہے۔ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سے اگر 5 یا 10 منٹ بھی نکال کے اس پہ غور و فکر کرے اور تدبر کرے تو انسان گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں، خود اپنا اندازہ لگا لیجیے کتنی زندگی ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، ہم نے قرآن مجید کو 40 سال میں 50 سال میں کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، یا اس کا کتنا حصہ سمجھ لیا ہے؟ حالانکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پہ، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو سن کے اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ثم قیل للذین ظلموا، ثم پھر قیلا، کون سا فعل ہے قیلا؟ ماضی مجہول ہے۔ قیلا کہا گیا یا کہا جائے گا، للذین ظلموا واسطے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ کون سا ظلم کیا؟ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لانے کا ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ظلم کیا، قیامت کو، عذاب کو نہ ماننے کا ظلم کیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں یہ کہا جائے گا ذوقوا، کون سا فعل ذوقوا؟ امر ہے، پہلا صیغہ کون سا ہے اس کا؟ ذوق، ذوقوا مزہ چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ حل کیا بھی اس کا معنی ہے اور نافیہ بھی ہے، یہ دونوں ہیں۔ یہاں پہ اس کا معنی نفی کا ہے، حل تجزون نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم، الا مگر، بما کنتم ساتھ اس چیز کے جو تم تھے، تکسبون کسب کرتے کماتے۔ کسب کا معنی نفع حاصل کرنا، کمائی کرنا، کسی کی آمدنی ہونا، اسے کسب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا یا جو بدلہ تم دیے جاؤ گے وہ بدلہ وہی ہے جو تم دنیا میں کمائی کرتے رہے، تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہوگا وہ۔ آگے پھر اسی کا اعادہ ہے سوال کا جو کافر کرتے تھے، وَيَسْتَنبِئُونَ کا یستنبئون، کیا مادہ ہے اس کا یستنبئون کا؟ جی نون با الف، نبا، نبا کا معنی خبر، یستنبئون کیا معنی یستنبئون؟ تو اس سے خبر پوچھتے ہیں، تو اس سے خبر طلب کرتے ہیں، تو اس سے سوال کرتے ہیں، احق ہوا، استفہام کا ہے، کیا
حقن حق ہے، سچ ہے، ہوا وہ ہوا سے مراد کیا ہے؟ عذاب یا قیامت کا قائم ہونا. کیا واقعی عذاب آنے والا ہے؟ یعنی پہلے تو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں، مذاق اور تمسخر کے طور پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے بھائی اس کا ایک اجل مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب ٹلے گا نہیں. تو پھر اگلا سوال یہ ہوتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اجل کہہ رہے ہیں کہ مقرر ہے وہ اجل، کیا واقعی یہ سچی بات ہے؟ کیا واقعی حق بات ہے؟ یہ احد کن ہوگا؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ تسلسل کے ساتھ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں قرآن مجید کو تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حماقتوں کے جواب اتنے صبر اور تحمل سے دیے ہیں کہ میں اور آپ بھی اگر بچہ ایسے سوال کرنے لگے تو اسے ڈانٹ دیں کہ کیسی بدتمیزی کرتے ہو تم. لیکن یہ ساری باتیں اس دنیا کے لیے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ناز نخرے دیکھے کافروں کے بھی اور مشرکوں کے بھی، اور جیسے اچھے برے سوال کیے ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی یوں دے دو. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ای و ربی، ہاں و ربی، یہاں پہ واو کون سا ہے؟ قسمیہ ہے. و ربی، میرے رب کی قسم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، کہ بے شک وہ عذاب حق ہے، وہ عذاب آ کے رہے گا. وما انتم بمعجزین، یہاں ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما، اور نہیں، انتم، تم لوگ، معجزین، معجزین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. معجزین کا معنی عاجز کرنے والے. اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. عذاب لانے کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو. یعنی جو وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذاب کا مقرر کر رکھا ہے، خواہ وہ اس دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے، اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. تم اللہ تعالیٰ کو وہ وقت لانے سے روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو تم بے بس نہیں کر سکتے کہ وہ وقت نہ لائے عذاب کا. یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے سے دیے. شاید کسی آدمی کے دل میں بات اتر جائے، کسی آدمی کے دماغ میں بات بیٹھ جائے کہ ہاں باقی یہ ہو ہی نہ جائے، کام عذاب آ ہی نہ جائے، اور پھر اس عذاب کی شدت اور اس کی جو ہیبت ہے اس کے بارے میں بھی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ وہ عذاب کس نوعیت کا ہوگا، کس درجے کا ہوگا. فرمایا کہ ولو، اور اگر، انا، بے شک، لکل نفس، واسطے ہر نفس کے، واسطے ہر جان کے، واسطے ہر آدمی کے، ظلمت، اس جان کے جس نے ظلم کیا. ظلمت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. اور اگر مؤنث کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ نفس کے لیے. اور اگر ہر نفس یا ہر جان یا ہر آدمی جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ سے انکار کرنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے کا، قیامت سے انکار کرنے کا، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، لفتدت بہ، لفتدت کون سا فعل ہے؟
ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فدیہ میں دے دے، بدلے میں دے دے، ساتھ اس کے یعنی جو جس آدمی نے ظلم کیا ہے وہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس روز یا اس عذاب میں جب انسان مبتلا ہوگا تو روئے زمین کے برابر بھی دولت اگر اس کے پاس ہوگی، اس نفس کے پاس جس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، لفتہ بہی، تو وہ اسے فدیے میں دے دے گا۔ بظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی جگہ پہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ یوں بھی ہے کہ روئے زمین کے برابر سونا اگر اس وقت ہوگا انسان کے پاس تو وہ کہے گا کہ یہ سارا میں دینے کو تیار ہوں، مجھے اس عذاب سے چھڑا دیا جائے۔ کہیں یہ فرمایا کہ انسان اپنے بال بچے کو دینے کو تیار ہوگا، اپنے بیوی اور اپنا خاندان اور اپنا کنبہ قبیلہ جتنے بھی عزیز و اقارب ہوں گے ان کے بارے میں کہے گا کہ یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو، میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں۔ بظاہر یہ بات معمولی نظر آتی ہے، یا انسان بغیر غور و فکر اور تدبر کے آگے گزر جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس روز اگر تمہارے پاس روئے زمین کے برابر دولت ہو تو تم فدیے میں دے دو گے۔ لیکن آج ذرا غور فرمائیے، اس روز تو معاملہ یہ ہوگا کہ ساری زمین کے برابر جو دولت ہے یا ساری زمین کی دولت، کروڑوں نہیں اربوں ڈالر ہے اس میں، کروڑوں نہیں اربوں ٹن سونا ہے اس میں، کتنی حکومتوں کی دولت ہے اس میں، کتنے وسائل اور اسباب ہیں اس میں، یہ سارے کے سارے اول تو ایک انسان کے پاس ہونے ہی ناممکن ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان عذاب کی اس کیفیت میں مبتلا ہوگا کہ اگر سارے کی ساری دولت بھی دے دی جائے تو اس عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دینے کو تیار ہوگا۔ اس کے مقابلے میں آپ ذرا غور فرمائیے، آج اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس دنیا میں ایک کھجور دے دو صدقے کے لیے، تمہیں میں آگ سے بچا دوں گا اسی کھجور کے صدقے میں۔ انسان وہ کھجور دینے کو تیار نہیں ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں انسان کو مال سے اور دولت سے اتنی محبت ہے کہ وہ کھجور صدقے کو آج دینے کو تیار نہیں ہے۔ کھجور صدقے میں دینی تو بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ یہ پتہ ہے فرض ہے زکوٰۃ، آج وہ زکوٰۃ کا 2.5% اپنی دولت سے نکالنا مشکل لگ رہا ہے۔ قیامت کو تو ساری کی ساری زمین کے برابر دولت انسان کہے گا یا اللہ اگر میرے پاس ہے تو میں دینے کو تیار ہوں، میری جان چھوٹ جائے جہنم سے۔ آج جو مطالبہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ 2.5% جو تمہارے پاس دولت ہے اس کو دے دو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا، جہنم سے بچا لوں گا۔ آج وہ 2.5% بھی دینے کو تیار نہیں۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ متاع اور غرور، یہ دنیا دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ یہ آج اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک دانہ بھی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، اور پھر وہ ایک حبہ جو ہے، ایک دانہ جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیتے ہیں۔ لیکن آج وہ ایک دانہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا بڑا دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، کتنا فریب ہے یہ دنیا کہ وہاں تو پوری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ ساری میں فری میں دیتا ہوں، ساری صدقہ کرتا ہوں، میری جان چھوڑ جائے۔ اور آج ایک ریال جو ہے وہ کسی غریب کو دے کے ہمارا منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، اب ادھر سے یہ فقیر یا مسکین کھڑا ہے، دوسرے راستے سے گزر کے جائیں، دینا نہ پڑ جائے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اس جس عذاب کی تم بڑی جلدی میں چاہ رہے ہو اور بار بار سوال کرتے ہو احقن ہوا کہ کیا واقعی وہ عذاب آئے گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عذاب جب آ گیا تو وہ عذاب اس طرح کا ہوگا کہ تم یہ چاہو گے کہ ساری دنیا کی دولت میں دے کے اپنی جان چھڑا سکوں تو چھڑا لو، آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَأَسَرُّوا، کون سا فعل ہے اسروا؟ اسرار، پوشیدہ راز کی بات، چھپی ہوئی بات. اسروا چھپائیں گے، ماضی ہے یہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسروا وہ چھپائیں گے، الندامت اپنی ندامت کو، واسروا الندامت اپنی ندامت کو چھپائیں گے، لما جب رأوا العذاب اس عذاب کو دیکھیں گے. ایک تو نادم ہوں گے اپنی حماقت پہ، اور دوسرا اس ندامت کو چھپائیں گے کیوں؟ ایک بہیم و مولوی صاحب بھی کھڑے ہوں گے جو اپنا سر پٹکتے رہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، صدقہ دو، زکات دو، نیکی کرو، گناہوں سے بچو. اور وہ صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ جاؤ اپنا کام کرو، تم جا کے تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو یا میرے ٹھیکے دار ہو. اس دن جب انسان دیکھے گا کہ یار یہ آدمی تو کتنا میرا خیر خواہ تھا، کتنا میرا دوست تھا، کتنا میرا اچھا رفیق تھا، جو مجھے نصیحت کرتا تھا، واز کرتا تھا، نیکی کی بات بتاتا تھا، میں کتنا احمق اور بیوقوف تھا کہ میں نے اس کی بات پہ غور ہی نہیں کیا. انسان دیکھ کے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی کیسی حماقتیں کی، کیسے کیسے سوال کیے کہ یہ عذاب کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، آتا کیوں نہیں. اور جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر اپنے دل میں ندامت کریں گے اور اس ندامت کو چھپائیں گے کہ یہی باتیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، کرتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، وہ عذاب تو سامنے آ گیا، باتیں تو ساری سچی ہو گئی. ہمارا تمسخر اور ہمارا مذاق، ہمارا ٹھٹھا کرنا، وہ تو ساری ہماری حماقت اور ہماری بیوقوفی تھی. فرمایا کہ صرف ندامت ہی نہیں ہوگی بلکہ کافر جو ہے وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے کہ یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جن کا دنیا میں ہم مذاق اڑاتے رہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ، کون سا فعل ہے قضیہ؟ ماضی مجہول ہے. اور فیصلہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون اور وہ لوگ ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے. لا یظلمون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے، مجہول ہے. لا یظلمون ذرہ برابر ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی جو سزا انہیں دی جائے گی وہ ان کے اپنے اعمال کے مطابق ہو. آگے پھر لوگوں کی توجہ کے لیے، تدبر کے لیے، غور کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ کا کلمہ جو ہے یہ خبردار کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. الا خبردار رہو، سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، ان بے شک، للہ واسطے اللہ کے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اس زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، جو کچھ اس آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کا خالق اللہ ہے،
تو پھر یہ بات تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ جو باتیں اللہ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا جو وعدے اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ پورے کرنے پہ قادر ہے، عذاب لانے پہ اللہ قادر ہے، انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ اللہ قادر ہے، قیامت قائم کرنے پہ اللہ کی ذات قادر ہے۔ جب ساری زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے تو پھر ان باتوں پہ اللہ قادر کیوں نہیں، جنہیں تو مانتے نہیں ہو؟ اللہ خبردار رہو، ان وعد اللہ حق، ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے بیشتر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ یہاں جاننا جو ہے یہ کن معنوں میں ہے؟ ماننے کے معنوں میں۔ ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے۔ جاننے والے تو سبھی لوگ ہوتے ہیں، ماننے والے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں۔ جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ تیز رفتاری جو ہے یہ موت کا باعث بن سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے اسے۔ جاننے والے سارے ڈرائیور ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو ماننے والوں کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ احتیاط سے کم رفتاری کے ساتھ ڈرائیو کرنے والے ڈرائیور جو ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن جانتے 100% سارے ڈرائیور ہیں کہ تیز رفتاری جو ہے یہ حادثے کا باعث بنے گی۔ جانتے سارے لوگ یہ ہیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا جو ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ دینی بات یا اسلام کی یا شریعت کا حکم تو چھوڑیے، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے رات کو جلدی سونا اور جلدی صبح اٹھنا جو ہے یہ اچھا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اسے مانتے بھی ہیں، جو اس پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ بیشتر لوگ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات جاگتے ہیں اور دفتر جانے سے 15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثرہم لا یعلمون، یہ چیز جاننے کے باوجود کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اس کے باوجود بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مانتے بھی ہیں دل سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ حق بات پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سارے وعدے پورے کرنے پہ قادر ہے، اللہ کے سارے وعدے برحق ہیں اور سچے۔ آگے فرمایا کہ ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، یحیی کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہوا یحیی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ ترجعون گزارا مجہول ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ آگے پھر نصیحت ہے، لوگوں کو پھر توجہ دلائی گئی کفار کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اس میں اہل ایمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم، کافر، ہندو، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، اس لیے کہ اصل مکالمہ جو ہے وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، قد جاءتکم، جاءت ماضی ہے، بعد مدس غائب ہے، جاءت آئی کم تمہارے پاس، موعظۃ واعظ یا نصیحت، اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پہ من ربکم کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ نصیحت باپ کی بھی ہوتی ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے، استاد کی بھی نصیحت ہوتی ہے، بزرگ کی بھی نصیحت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، من ربکم، اے ساری دنیا کے لوگوں،
جو اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اس خالق کی طرف سے، تمہارے اس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، جس میں تمہارے لیے سراسر خیر خائی اور ہمدردی ہے، سراسر تمہاری بھلائی اور تمہارا فائدہ ہے اس میں، نہ مانو گے تو تمہارا نقصان اور خسارہ ہے اس میں۔ بولا تم نے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک نصیحت آئی ہے۔ وہ نصیحت کون سی ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نصیحت ارشاد فرمایا ہے، وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ، وَشِفَاءً، اور شفا ہے، تندرستی ہے، لما، واسطے ان بیماریوں کے، واسطے اس چیز کے جو فی الصدور، سینوں کے اندر ہے بیماری، جو دلوں کے روگ ہیں، دلوں کی بیماریاں ہیں، ان کے لیے شفا ہے اس نصیحت میں۔ کتنے اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، کتنے دلکش پیرایا ہے یہ کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے۔ وہ نصیحت ایسی ہے جس میں دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور تندرستی ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ہر اس آدمی کے لیے جو اس کو مان لے۔ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اس کتاب کو مان لے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے 4 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک تو واعظ اور نصیحت کا کہ یہ قرآن جو ہے یہ واعظ ہے، واعظ سے مراد وہ کلام ہے جو انسان کو آنے والے نتائج سے آگاہ کرے۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے وقت ضائع کرو گے تو سال کے بعد فیل ہو جاؤ گے، نقصان کرو گے اپنا، سال بھر کا قیمتی وقت تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ نصیحت اور واعظ وہ چیز ہے جو آنے والے برے نتائج کو انسان کو پہلے سے خبردار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تمہیں آنے والے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری باتوں کا اس دنیا میں علم دے دیا، بتا دیا یوں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یوں کرو گے یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے یوں ہوگا۔ ورنہ امتحان تو یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر دیتے اور کھلا چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کون میرا بن کے رہتا ہے۔ انسان کی فطرت میں نے یہ بات رکھ دی کہ انسان اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے جب بھی مصیبت اور تکلیف آئے۔ اب میں دیکھتا ہوں میرا کون بن کے رہتا ہے، اور اسی بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں جزا سزا دیتے۔ لیکن اللہ نے بڑا انعام کیا اور اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہمیں ساری باتیں پہلے سے بتا دی کہ یوں کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ بتانے کے باوجود بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کر سکیں یا اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو کتنے بڑے خسارے کی بات۔ دوسرا فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ یہ قرآن مجید سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہی ہے۔ دلوں میں جو وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے، دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا شافی جواب ہے قرآن مجید میں۔ ہر طرح کی ہدایت ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ہی بعض حضرات نے اس کو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا قرار دیا ہے، جیسا کہ بعض واقعات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی۔ سورہ فاتحہ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا کا نام دیا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اور ایک معروف واقعہ ہے
کہ صحابہ نے کہیں جا کے قیام کیا اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا، تو صحابی کے پاس آ کے اس نے شکایت کی، تو صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس کے معاملے میں انہوں نے ایک بکری یا کچھ ایسی چیز لی ان سے، تو وہاں واپس جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس طرح واقعہ پیش آیا تو ہم نے ان سے معاملے میں بکری لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے میرا حصہ بھی نکالو، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس بات سے منع نہیں کیا کہ تم نے یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیوں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یا پھر بعض وہ صورتیں یا آیتیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ معوذتین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے چارپائی پہ لیٹ جاتے تو معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور سارے اپنے جسم پہ دونوں ہاتھوں کو مار لیتے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض آیات جو ہیں وہ جسمانی شفا کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے انہیں پڑھنے کی، لیکن بنیادی طور پہ یہ کتاب جو ہے یہ جسمانی شفا کی نہیں ہے، جو کچھ یعنی قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت سے جو بات صاف طور پہ واضح ہے جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روحانی علاج ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، لہذا جو اصل چیز ہے اس کو اصل ہی رہنے دینا چاہیے، اور وہی چیز انسان کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا نہیں، لیکن اگر کبھی اس کو استعمال کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت ان معنوں میں ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں بے شمار واقعات، قرآن مجید سنتے ہی صحابہ کرام کی کایا پلٹ گئی۔ حکیم بن حزام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، باہر سے آئے، کفار نے منع کیا انہیں کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسا ایسا کلام ہے ان کا، لوگوں پہ جادو کر دیتے ہیں، ان کی بات بالکل نہ سننا۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے کئی دن اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے رکھی اور اسی طرح حرم میں جاتا رہا، جاتا اور واپس آ جاتا، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن میں نے اپنے دل میں سوچا یہ وہی بات ہے آیتوں والی، کبھی تم نے غور کیا یا کبھی تم نے سوچا؟ میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی کہ بھائی مجھے بات سننی تو چاہیے، آخر سننے میں کیا حرج ہے؟ میں اپنی قوم اور اپنے کنبے قبیلے کا سردار ہوں، لوگ مجھے عقل مند آدمی مانتے ہیں، اپنے مقدمات کے فیصلے مجھ سے کراتے ہیں، اگر بات اچھی نہیں ہوگی تو میں نہیں مانوں گا، اور اگر بات اچھی ہو تو پھر ماننے میں حرج بھی کیا ہے؟ اچھی بات ہو تو ماننی چاہیے، اگر اچھی بات نہیں ہوگی تو مجھے زبردستی تو نہیں منوایا گا۔ کتنی معقول اور اچھی بات تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے کانوں سے اسی دن کے بعد روئی نکال دی اور میں سیدھا بلا خوف و خطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے گزارش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بات دوسروں سے کہتے ہیں یا جو دعوت دیتے ہیں یا جو کلام سناتے ہیں لوگوں کو وہ مجھے بھی سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد قرآن مجید کی چند ایک آیات پڑھ کے سنائی۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ مجھے دوبارہ پڑھ کے سنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ آیتیں پڑھی تو وہی بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ کتنے ہی واقعات صحابہ کرام کے ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ یہ ہے کہ بہن کو مارتے رہے اور جب بہن کا خون نکل آ گیا دل میں ندامت ہوئی تو پھر وہ سوچ جو بہن پیدا کرنا چاہتی تھی وہ سوچ پیدا ہوئی اور کہنے لگی کہ میں بھی کتنا عجیب انسان ہوں کہ مسلسل مارتا جا رہا ہوں، میں وہ بات تو سنوں جو بات بہن کہنا چاہتی ہے، یا وہ کلام کیا ہے۔ بہن سے قرآن مجید سنا،
اور قرآن مجید سنتے ہی جو دل کا روگ تھا یا بیماری تھی وہ ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کر لیا. تو فرمایا کہ جو آدمی قلب سلیم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے ارادے سے قرآن مجید کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے, اسے ضرور اس سے ہدایت ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, طلب رکھتے ہیں, لنہدینہم, ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں. اور وہ ہدایت جو ہے یہی کتاب قرآن مجید ہے. بعض کا ہم سوچتے ہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے وہ اچھا تھا, جب بھی کوئی معمولی بات ہوتی تو جناب جبرائیل آ جاتے وحی لے کے, فوراً سوالوں کے جواب جو ہے بتا دیے جاتے, مسائل حل ہو جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رہنمائی کر دیتے. لیکن تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں اس اعتبار سے قطعاً کوئی فرق نہیں. یہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کلام, یہ اسی طرح بولتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولتی تھی. آج بھی یہ اسی طرح ہے, ناطق ہے, کلام ناطق ہے. جو بات آپ اس سے پوچھنا چاہیں وہ آپ کو بتائے گا. سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھنا تو چاہے, یا کوئی اپنے اندر جذبہ اور طلب تو رکھے کہ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں یا ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ورحمت, اور رحمت ہے, سراسر یہ رحمت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے یہ. آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں اور ایک لفظ میں جتنے بھی حرف ہیں ان حرفوں کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک دفعہ آپ الف لام میم کہتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو. انسان ایک رکوع پڑھے روزانہ تو آپ کو انداز لگا لیجیے کہ کتنی نیکیاں ملیں گی اس میں. سراسر رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے بفضل اللہ, اللہ کے فضل سے, وبرحمتہ, اور اس کی رحمت سے, فلیفرحوا, فرح کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو, فرحت. فلیفرحوا, چاہیے کہ وہ خوش ہو, امر کا صیغہ ہے یفرحوا, فلیفرحوا لام امر کا ہے یہاں پہ. فلیفرحوا, لوگوں کو چاہیے, اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں اس بات پہ. کس بات پہ؟ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ اس قرآن مجید کو یہاں پہ اللہ کا فضل کہا گیا ہے. قرآن مجید کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے, یعنی یہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن پہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. وبرحمتہ, اور وہ رحمت جو اللہ نے نازل کی ہے وہ رحمت کون سی ہے؟ اسلام. بعض مفسرین نے اسلام سے مراد لیا ہے اور بعض مفسرین نے رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. بعض مفسرین نے اسی آیت سے یہاں رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی. بعض مفسرین نے یہاں رحمت سے مراد اسلام لیا ہے اور فضل سے مراد قرآن مجید. مطلب یہ ہے دونوں معنی یا دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. اس قرآن سے جو اللہ نے نازل کیا ہے جو سراسر اللہ کا فضل ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے. بذالک فلیفرحوا, ان چیزوں کے ساتھ اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا ہم پہ, اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا ہم پہ. آگے اللہ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, ہوا
کیا مراد ہے ہوا سے؟ قرآن مجید ہوا وہ خیر بہتر ہے مما یجمعون، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان پہ ذرا غور کیا جائے تو بڑی باتیں سامنے کھول کے آ جاتی ہیں۔ تھوڑا سا تقابل کر لیجئے کہ یہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضل کہا، اللہ نے اپنی رحمت کہا، اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس چیز سے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے اور تقابل کیجئے اپنے ذہن میں کہ جو چیز بہتر ہے ہمارے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں، اور جسے اللہ نے فرمایا کہ یہ بہتر نہیں ہے یا اس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں، دولت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، ملازمت نہیں ہے، انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنی جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے۔ بزنس نہیں چل رہا، مندہ پڑ گیا، خسارہ ہو گیا، انسان 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو، بزنس کو کیسے بڑھانا ہے، پورا سال اسی میں گزر جاتا ہے۔ اولاد نہیں ہے، انسان اسی چکر میں اور اسی فکر میں سرگرداں ہے، یہاں سے مجھے صحت مل جائے، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، فلاں حکیم کے پاس جاؤں، فلاں جگہ پہ جاؤں، فلاں مزار پہ جائے، فلاں حضرت صاحب کے پاس جائے، انسان ساری زندگی اسی چیز کو اکٹھا کرنے میں، اسی چیز کو حاصل کرنے میں گزار دیتا ہے۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اولاد بھی، صحت بھی، رزق بھی، مال بھی، دولت بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جن پہ تم اپنا وقت صرف کرتے ہو، اپنی زندگی صرف کر رہے ہو، اپنا پیسہ کھپا رہے ہو، اپنی صلاحیتیں اور اپنی انرجی استعمال کر رہے ہو، ان ساری چیزوں سے یہ قرآن مجید زیادہ قیمتی ہے۔ اب خود انداز لگائیے کہ کتنے لوگ جو ہے اس بہتر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ چھٹی آتی ہے تو خاص طور پہ یہ پروگرام ہوتا ہے جی اتنے بجے تک سونا ہے، 10-11 بجے تک سوئیں گے آرام سے۔ وقت ہے تو اسے برباد کرنے کے پروگرام کئی ہوتے ہیں، فلاں جگہ پکنک پہ جانا ہے، فلاں جگہ دوستوں کے پاس جانا ہے، فلاں کے ساتھ جا کے بیٹھنا ہے، گپ شپ کرنی ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ انسان 100 پروگرام پہلے سے بنا لیتا ہے، جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم مال دولت دنیا کا اکٹھا نہ کرو، یہ دنیا کے وسائل ہیں، دنیا زندگی بسر کرنی ہے، اس کے لیے انسان کو جدوجہد کرنی چاہیے، انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ چیزیں درکار ہیں۔ زینت الحیات ہے، بیوی ہونی چاہیے، بچے ہونے چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ وقت اس کو دو، قرآن مجید کو۔ بیوی بچے رکھو، نوکری کرو، بزنس کرو، اس سے ممانعت نہیں ہے، لیکن جتنا وقت اس پہ صرف کرتے ہو اس سے کچھ زیادہ وقت اس قرآن مجید کو دو کہ یہ بہتر ہے اس سے۔ اب صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر خسارے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر بال بچوں کے ساتھ ساتھ نوکری اور بزنس کے ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ فکر کی بات ہے۔ جتنی ضرورت اس چیز کی ہے اتنا وقت اسے دینا چاہیے، اور جتنی ضرورت اس بال بچوں کی اور ان پیسوں کی ہے اتنا وقت انہیں دینا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں اسی مہینے کا جو اردو ڈیش ہے اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب مقدمہ لے کے آئے، ان کے پاس وکالت کرتے تھے علامہ اقبال، اور بڑی جلدی میں تھے، جناب یہ میرا مقدمہ ہے اور میں اتنا اس کے پیسے دوں گا اور یہ وہ، اور میرا مقدمہ آپ ہی لیجئے اور ضرور کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ علامہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے بات سنتے رہے۔ جب اسے بات پوری کر لی تو علامہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میری ماہانہ جو اخراجات ہیں وہ 500 یا 300 یا 400 اتنے روپے بنتے ہیں، میں اتنے پیسے کما لوں تو اس کے بعد باقی وقت جو ہے وہ میں ملی افکار کے لیے استعمال کرتا ہوں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں سوچ و بچار کرتا ہوں،
میں نے وہ وقت اس کام کے لیے بچا رکھا ہے، جب وہ میرے پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو میں کوئی مقدمہ نہیں لیتا، جس سے میری گزر ہو جاتی ہے، مجھے اتنا پیسہ درکار ہے، اس سے زیادہ پیسہ مجھے درکار نہیں، میرا وہ مارجن پورا ہو گیا، یہ ٹارگیٹ پورا ہو چکا ہے، لہذا اب میں یہ مقدمہ نہیں لوں گا۔ یہ وہ کم از کم معیار ہے، یا کم از کم انسان کی یہ وہ فکر ہے جو ہمیں رکھنی چاہیے کہ بھائی اتنا ہمارا خرچ ہے یا اتنی ہماری مطلوبہ انکم ہے، وہ پوری ہوگی تو پھر اس کے بعد مجھے اپنا وقت جو ہے وہ دین کو دینا چاہیے، قرآن کو دینا چاہیے، اس کو سوچ بچار پہ یا اسے پڑھنے پہ، اسے سیکھنے پہ، یا اس کے معاملے میں دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات شاہ فرمائی کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو دنیا کے مال